السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ کل ہم نے سورہ النساء شروع کی تھی، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو، اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہو۔ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود اس سے کھانے کی کوشش کرو، یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں دو دو، تین تین، چار چار تک نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا پھر وہ کنیزیں ہیں جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات قرینِ ثواب ہے۔ آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ یتیم لڑکیوں اور ان کے حق مہر کا بیان شروع ہوا تو عام عورتوں کے حق مہر کے متعلق بھی تاکید فرما دی کہ ان کے حق مہر انہیں برضا و رغبت پورے کے پورے ادا کر دیے جائیں۔ ہاں اگر وہ از خود بلا جبر و اکراہ اپنی خوشی سے یہ مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں تو وہ تمہارے لیے حلال اور طیب رزق ہے، لیکن ان کا مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کرانے میں ہیرا پھیری سے ہرگز کام نہ لیا جائے۔ حق مہر کا تعین۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو کہنے لگی نش سے مراد نصف ہے، یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق مہر تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری روایت اس طرح ہے کہ ابو الاجفا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے کے دوران میں لوگوں سے فرمایا دیکھو عورتوں کے حق مہر بڑھا چڑھا کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو۔ ہم ان دونوں روایات میں سے صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ والی حدیث کے مطابق 12.5 اوقیہ چاندی اور اوقیہ جو ہے وہ 40 درم یا 500 درم والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ درم چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے جس کا وزن 3 ماشے 1/, یعنی 1.5 رتی ہوتا ہے۔ اس حساب سے 13.5 تولے چاندی ہوئی۔ اگر موجودہ حساب سے 150 روپے فی تولہ چاندی فرض کیا جائے تو یہ آج کل کے حساب سے 19,700 روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ قرآن مجید نے حق مہر کو مرد کی مالی حیثیت سے مشروط کیا ہے۔ اگر ہم ازواج مطہرات کے مختلف حق مہروں کا حساب لگائیں تو سیدہ ام حبیبہ کا حق مہر 4,000 درم یا 400 دینار تھا،
سیدہ خدیجہ کا حق مہر 20 اونٹ تھا، لگ بھگ جو 5 لاکھ قیمت بنتی ہے، جبکہ دیگر ازواج مطہرات کا اوسط حق مہر 500 درم یا 50 دینار تھا۔ واضح ہے کہ درم چاندی کا اور دینار سونے کا سکہ تھا۔ ایک دینار 10 درم کا مساوی تھا۔ فقہ الزکوٰۃ للقرضاوی میں ہے یہ۔ اگر 500 درم چاندی کا حساب لگایا جائے تو یہ ہمارے حساب سے 131 تولے بنتی ہے، یعنی 100 یا آپ کہہ سکتے ہیں 13.5 تولے بنتی ہے۔ اگر 150 روپے تولہ چاندی موجودہ نرخ ہو تو یہ قیمت 19,687.50 روپیز بنتی ہے، اور اگر 50 دینار کا حساب لگایا جائے تو یہ موجودہ حساب سے 212.50 گرام سونا بنتا ہے۔ اس حساب سے اس رقم کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختلف مہروں میں کوئی ایک اپنی مالی مثال کے مطابق اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی کے متعلق ایک تیسری روایت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ ایک عورت پکار اٹھی، کیونکہ یہ بات عورتوں کے حقوق سے تعلق رکھتی تھی کہ تم یہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آتی تم احداہن کنتارا، سورہ نساء کی آیت نمبر 2 اور 4 میں، یعنی اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو، تو عورت کی یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے معاف فرما، یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ یہ ممبر پر چڑھے اور کہا، لوگوں، میں نے تمہیں 400 درم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے مہر میں دے دے۔ ان حدیث کے علاوہ ایک اور متفقن علیہ حدیث ہمیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق ملتی ہے کہ انہوں نے ایک نواتہ سونا حق مہر کے عوض ایک انصاری عورت سے نکاح کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نواتہ ایک وزن اور اس کی مقدار علماء نے 5 درم یا 3.5 درم بتائی ہے۔ 5 درم کے لحاظ سے اس کا موجودہ وزن 15.85 گرام چاندی اور 3 درم اور 1/2 درم کے لحاظ سے 5,561 گرام چاندی بنتا ہے۔ اور کم سے کم حق مہر کے متعلق بھی ایک حدیث تقریباً سب کتب حدیث میں موجود ہے کہ ایک عورت نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی آپ نے قبول نہیں کیا۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا، اللہ کے رسول، اگر آپ اس عورت کو نہیں چاہتے تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر جا کر تلاش کرو، کچھ ملتا ہے؟ وہ گیا، پھر واپس آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاش کرو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو۔ وہ گیا اور آ کر کہنے لگا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، ماں سوائے اس چادر کے تہمت کے جو میں نے لپیٹ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چادر تم رکھو گے یا اسے دو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا کچھ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا، ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہی صورتیں اس کو بطور حق مہر زبانی یاد کروا دینا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ حق مہر کی کم از کم حد نصف دینار یا 5 درہم ہونی چاہیے۔ ان تمام حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حق مہر خامد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جس پر فریقین راضی اور مطمئن ہوں، اور آج کل پاکستانی کرنسی کے حساب سے اس کا درمیانہ سا معیار 30,000 روپے بنتا ہے۔ حق مہر کے بارے میں افراد و تفریق۔ اس تحقیق کے بعد اب اپنے ہاں کے رواج کی طرف آئیے کہ اس معاملے میں بھی لوگ کس طرح افراط و تفرید کا شکار ہے۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو شادی پر تو لاکھوں کے حساب سے خرچ کر دیتے ہیں، مگر جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حق مہر شرعی باندھ دیجیے، اور شرعی حق مہر سے ان کی مراد 32 روپے ہوتی ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ حساب کسی عالم نے اس دور میں لگایا ہوگا جب متحدہ ہندوستان میں 1 روپے کا 4 سیر دیسی گھی مل جاتا تھا، ملازمین کی تنخواہ 2 روپے ماہوار سے لے کر 4 روپے تک ہوتی تھی، اور سونے کا بھاؤ تقریباً 5 روپے تولہ ہوتا تھا، یعنی اس وقت بھی 32 روپے کا 6-7 تولے سونا آ جاتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ روپے کی قیمت تو 1000 گنا گر چکی، مگر 32 روپے لوگوں کو اسی زمانے کے یاد ہیں۔ یہ لوگ تو تفرید کی طرف چلے گئے۔ دوسرا گروہ ایسا ہے
کہ جو شوہر کی حیثیت سے بہت زیادہ حق مہر کا مطالبہ کر دیتے ہیں، مثلا شوہر کی حیثیت 10-15 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن وہ مطالبہ 1 لاکھ کا کر دیتے ہیں اور زبانی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ رقم لینی دینی کسی نے نہیں ہے، ہماری غرض تو صرف یہ ہے کہ نکاح نامے میں اندراج ہو جائے اور اس بری مجلس میں ذرا ہماری شان بن جائے، باقی نکاح کے بعد میاں بیوی اکٹھے ہوں گے تو ہماری لڑکی یہ رقم بخش دے گی۔ یہ لوگ افراد کی طرف جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ شریعت میں ایسی ہیلہ سازیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حق مہر لڑکی کی طرف سے معاف کروانا غلط اور گناہ کی بات ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی کے دباؤ کے بغیر اپنی رضا اور رغبت سے حق مہر یا سارا یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے تو یہ اور بات ہے، لیکن شروع سے یہ نیت رکھنا کہ لڑکی سے حق مہر معاف کروا دیں گے، یہ غلط اور گناہ کی بات ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق مہر کے نام پر اپنی لڑکیوں کو حقیقتاً فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ حق مہر کی کثیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور وصول کر کے یہ رقم لڑکی کو نہیں دیتے بلکہ خود کھا جاتے ہیں، اور جب تک انہیں اپنی حسب پسند رقم نہ ملے وہ لڑکیوں کا نکاح ہی نہیں کرتے، خواہ وہ بوڑھی ہونے لگیں۔ ایسا ایسے لوگ چند در چند کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ حق مہر کی رقم لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس کے والدین کا نہیں، اور اس پر دلیل نکاح شغار کی ممانعت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور نکاح شغار یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دوسرے شخص سے بیاہ دیتا کہ وہ دوسرا اسے اپنی بیٹی دے، یعنی وٹا سٹا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور حق مہر کسی کو بھی نہ دینا پڑے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی ہر لڑکی کا ولی یا باپ حق مہر کا ذکر تک اس لیے نہ کرتا تھا کہ وہ اسے ادا کرنا پڑتا ہے، اس طرح وہ حق مہر سے لڑکیوں کو محروم کر کے یہ رقم خود ہضم کر جاتے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عورت حق مہر کی رقم معاف نہ کرے تو اسے طرح طرح سے دکھ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دکھ پہنچانے کی بھی بہت سی صورتیں ہیں، ایسی سب باتیں حرام اور گناہ ہیں۔ صحیح اور درست یہی ہے کہ جو حق مہر طے ہوا ہے وہ بیویوں کو بخوشی دیا جائے۔ تو آج کی جو تفسیر ہے اس میں ہم نے ایک ہی آیت کی ہے، اس لیے کہ مہر کی ڈیٹیل آپ کو بتانی تھی۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ سنت کے مطابق کی جائے اور مہر دینے کی نیت سے کی جائے کہ خوشی سے سنت نبوی کے مطابق مہر دیا جائے گا، اور اس کا حساب آپ اپنے قریب کسی بھی مفتی حضرت سے لگوا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ یہاں تفسیر میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً آج کے لحاظ سے وہ 50,000 روپے بنتا ہے یا 60,000 روپے بنتا ہے، لیکن بہرحال اگر شوہر کی مالی حیثیت اس بہتر ہے تو وہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور اگر اس کی حیثیت ٹھیک نہیں ہے تو کم بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے کہ شروع میں ہم نے پڑھا کہ حق مہر جو ہے وہ شوہر کی مالی حیثیت سے مشروط ہے۔ تو بہرحال حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، اور یہ صرف اسی کو لینا چاہیے اور اس کی مرضی سے ہونا چاہیے، اور اس میں افراط و تفرید سے بچنا چاہیے۔ نہ یہ کہ لڑکی کے کہ میں 32 روپے لوں گی، اور نہ یہ کہ وہ کہ میں کروڑ روپیہ لوں گی، ان دونوں افراط و تفرید سے بچنا چاہیے، اور درمیانے درجے کا ایک موضوع حق مہر رکھ کے ایک خوبصورت رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا بنانا چاہیے، اور شوہروں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ عورت کا حق ہے اور وہ خوشی سے اسے عورت کو ادا کریں، اسے معاف کروانے کی نیت سے نکاح نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے، آمین۔ اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، اللہم زیننا بزینت الایمان، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔